جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر سید احمد گیلانی ہے اور میں کرنٹلی اسسٹنٹ پروفیسر جس یونیورسٹی میں سرو کر رہا ہوں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ میں ایتھکس کو جو ہے وہ انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے آپ سے ڈسکس کروں گا اور اس کو ایکسپلین کروں گا کہ ہمارے جو ایتھکس ہیں ایز اے سوسائٹی اور ایز اے گڈ سٹیزن ہم نے اس کو جو ہے وہ کیسے لے کے چلیں گے انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس میں آج کا جو فرسٹ لیکچر ہے ہمارا، جیسے آپ کو سلائڈس میں نظر آ رہا ہے، ایتھکس، سوسائٹی اینڈ دا انوائرمنٹ۔ تو ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا کہ انوائرمنٹ پولوشن کیا ہے، انوائرمنٹل ایشوز کیا ہیں، اور بینگ اے گڈ سٹیزن ہم اس کو کیسے جو ہے وہ کیٹر کر سکتے۔ اوکے، یہ آپ کا کورس ٹائٹل ہے، کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ ہے لرننگ آؤٹ کمس یا لرننگ آبجیکٹیوز، کہ آپ کیا لرن کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر۔ فرسٹ، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈیفائن انوائرمنٹل ایتھکس ان کانٹیکسٹ آف بزنس اینڈ سوسائٹی۔ تو ایتھکس آپ جو پریویس سلائڈس میں آپ نے ایتھکس ان جنرل پڑھا، ٹھیک ہے، بٹ ادھر جو میرا زیادہ فوکس ہوگا وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگا کہ جو ایک بزنس ہے یا جو کارپوریشنز ہیں وہ جب بزنس سوسائٹی میں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کیسے انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کریں۔ اس کانٹیکس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے۔ سیکنڈ آپ کا لرننگ آؤٹ کم ہے آئیڈینٹیفائی میجر ٹائپس آف پولوشن اینڈ دیئر ایتھیکل امپلیکیشن۔ تو اب پولوشن کیا ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تھرڈ ون، ایویلیویٹ ایتھیکل ڈیلیما ان بیلنسنگ پروفٹ اینڈ رسپانسبلٹی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کا جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ پروفٹ میکنگ ہوتا ہے، کہ وہ پروفٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے۔ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ پروفٹ ہی میکسیمائز کرتی جا رہی ہے یا وہ انوائرمنٹ کو بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو رہا کہ انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ پروفٹ وہ بنا رہی ہے۔ تو اس جو امبیلنسمنٹ ہے جو سوسائٹی کا، تو یہ ایک ڈیلیما ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کریٹیکلی ایویلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور لاسٹ ون، ہمارے پاس دو کیس اسٹڈیز ہوں گی، ایک میں نے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے رکھی ہے لوکل کانٹیکس میں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور ایک ہم نے جو ہے وہ گلوبل کیس اسٹڈی رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ پیٹرن آلموسٹ جتنی بھی آگے آنے والے لیکچرز ہوں گے اس میں میرا سیم پیٹرن ہوگا کہ ہم پریکٹیکلی امپلیکیشن دیکھیں گے اور کیس اسٹڈیز کے تھرو ہم اس کو لرن کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیسے ایتھیکل ویلیوز کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر۔ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، واٹ از انوائرمنٹل ایتھکس۔ اچھا، ایتھکس کی میں اب بیسک ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، آلریڈی جو ہے وہ کافی ڈیٹیل سے پریویس لیکچرز میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب میں جو ہے وہ انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، فرسٹ دیکھیں سلائڈس میں، اس میں لکھا ہوا ہے برانچ آف اپلائڈ ایتھکس فوکسنگ آن ہیومن انوائرمنٹل ریلیشن شپ۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے دو چیزوں کو فوکس کرنا ہے، ہیومن اینڈ انوائرمنٹل ریلیشن شپ۔ اب دیکھیں کہ انسان ہے، جب سے انسان پیدا ہوا اور ایوالو ہوتا گیا، پاپولیشن بڑھتی رہی، تو جیسے جیسے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، وہ گاؤں سے جو ہے پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، اس کے بعد وہ اس نے لائک چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ہاؤزنگ میں رہنا سٹارٹ کیا، پھر گاؤں سے پھر ولیج ایکسپینڈ ہوتے گئے، شہر بنتے گئے، اربنائزیشن آتی گئی، پھر اگین انڈسٹری لگائی۔ تو کیا انسان جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا گیا، کیا اس نے انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ کیا انسان کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ انوائرمنٹ ڈیمیج ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا انسان کے اوپر جو انوائرمنٹل ایتھکس ہیں وہ کیسے اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، ہیومن اینڈ انوائرمنٹل ریلیشن شپ۔ اس کو آپ نے جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لینا ہے اور اسی کے اوپر جو ہماری پوری ڈبیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہوگی۔ سیکنڈ کویشچن ہے جی، وٹ ڈیوٹیز ڈو بزنس ہیو ٹورڈز انوائرمنٹل ایشوز۔ اوبیسلی جو میں نے پہلے آلریڈی ایکسپلین کیا کہ ایز اے بزنس پرسن، ایز اے بزنس اینٹی یا ایز اے بزنس کارپوریشن ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے بیلنس اکنامک گروتھ ورسز ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی۔ اچھا، یہ جو تھرڈ ہے یہ ہم ایک لارجر کانٹیکس میں ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں ایک انڈیویجول ہے، جس طرح میں ایز اے انڈیویجول ایک میرے پہ رسپانسبلٹی ہے۔ سیکنڈلی جب ہم ایک آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں بزنس کی، وہ ایز اے اینٹی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، اور اگر ہم لارجر اس کو پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایز اے کنٹری
بھی ہماری ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ایک گلوبل انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم کیسے ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اس میں ہم اکنامک گروتھ کو بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایز اے کنٹری ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے. اچھا لاسٹ ون ہے جی کور پرنسپل انٹر جنریشنل رسپانسبلٹی, کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اور ہماری جو پریویس ہماری جنریشنز تھی انہوں نے کتنا ڈیمیج کیا اور اب ہم کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں. اور یہ ایک لانگ پروسیس چین ری ایکشن چلتا ہے. جب تک یہ دنیا ہے تب تک اوبیسلی یہ جو ہے ایک جنریشن ٹو جنریشن ہماری رسپانسبلٹی بھی شفٹ ہوتی ہے. انوائرمنٹل ایتھکس ان بزنس. اچھا اب بزنس کیونکہ جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہم زیادہ فوکس ہمارا بزنس کے پرسپیکٹو میں ہوگا ایتھکس کو لے کے. اچھا فرسٹ ہے بزنس ایکٹیویٹی ڈائریکٹلی امپیکٹ انوائرمنٹ. اوبیسلی جب ہم بزنس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انڈسٹری بن رہی ہے, سیمنٹ فیکٹری ہم لگا رہے ہیں یا کیمیکل فیکٹری لگا رہے ہیں یا کوئی فرنیچر فیکٹری ہے وہ ڈیفارسٹنگ کر رہی ہے, ریسورسز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ پروڈکشن کر رہی ہے. تو اتنی پلس اس میں ٹرانسپورٹیشن آ جاتی ہے, ہوٹل انڈسٹری آ جاتی ہے, مطلب کوئی بھی بزنس اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بزنس جو ہیں وہ زیادہ پلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہیزرڈس بزنس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو کیمیکل انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, پیٹرولیم انڈسٹری ہے, یا جس میں جو ویسٹ جس میں زیادہ ڈسپوز ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج کر رہی ہوتے ہیں. کچھ جو بزنس وہ کم ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ضرور ہوتی ہے ہر بزنس کے لیول پر. اچھا اس کے بعد اسٹیک ہولڈر ڈیمانڈ کارپوریٹ اکاؤنٹیبلٹی. اچھا کارپوریٹ اسٹیک ہولڈر سے کیا مراد ہے؟ اب اسٹیک ہولڈر کسی بھی بزنس کے وہ لوگ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں میکڈونلڈ ایک چین ہے پوری دنیا میں, ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اب اس کے کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ ایک تو وہ اسٹیک ہولڈر جو ڈائریکٹ اس کو اون کرتے ہیں, ان کے اونرز یا شیئر ہولڈرز. دوسرے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ان کو سپلائی دے رہے ہوتے ہیں, میٹ کی, برگر کی, یا جو بھی وہ آپ کو جو ہے وہ انگریڈینٹس یا اپنے پروڈکٹ دیتے ہیں. اب ان کے سپلائر ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. ان کے جو کسٹمر ہیں, ہم لوگ جو ہم پیزا کھاتے ہیں یا ادھر سے جا کے جو بھی فاسٹ فوڈ کنزیوم کرتے ہیں, کسٹمر ہم ان کی اگین ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. پلس جس کنٹری میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جو گورنمنٹ ہے, اس کی جو سوسائٹی ہے, وہ بھی اس کی اسٹیک ہولڈر ہے. تو یہ بہت سارے اسٹیک ہولڈر اس بزنس کے ساتھ اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ بزنس کبھی بھی آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو وہ جب بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے بزنس اسٹیک ہولڈر اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو ہر اسٹیک ہولڈر کی یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو اونر ہوتے ہیں یا جو مینجمنٹ ہوتی ہے بزنس کی, وہ انوائرمنٹ کو لے کے اتنی جو ہے وہ ٹچی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے آپ اپنا ہمارا پروفٹ ہمارا انکریز ہونا چاہیے, انوائرمنٹ ایک سیکنڈری ایشو ہے, ہم اس کو لے کے نہیں چلیں گے, یا وہ اس کو بہرحال سیریس نہیں لے رہے ہوتے. تو یہ رسپانسبلٹی ایٹ دا اینڈ ان پہ فکس ہوتی ہے. جو اچھی بہتر سوسائٹیز ہیں, ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے. ادھر کے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, یا ادھر کی گورنمنٹ اس پہ ریگولائز کرتی ہے کہ وہ ایسے میئرز اڈاپٹ کریں جس سے انوائرمنٹ پروٹیکٹ نہ ہو سکے. تو اگین یہ ایک ایتھیکل ایشو ہے اور ہمیں اس کے اوپر بڑا سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے سارے اسٹیک ہولڈرز کو کیسے لے کے چلیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بزنس تو ہم کر رہے ہیں, ایک اسٹیک ہولڈر خوش ہو رہا ہے, مطلب اونر خوش ہو رہا ہے کہ وہ پروفٹ کما رہا ہے, لیکن جو دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے, سوسائٹی ہے, وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو رہی ہے. تو کیا بینگ اے بزنس اونر یا بزنس مینیجر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک آپ کے جو بینیفٹ پہ کسی کی کاسٹ نہ جو ہے وہ آ رہی ہو. تو اپنے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایکولی ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کا جو ہے وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے تھرو چیزوں کو لے کے چلنا ہے. نیکسٹ ون ہے جی انوائرمنٹل ایتھکس پارٹ آف CSR کارپوریٹ رسپانسبلٹی. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ CSR مین کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, دیکھیں کہ اگین وہی میں بات کروں گا کہ ایک کمپنی ہے, بزنس چلا رہی ہے, اس کا مین آبجیکٹیو تو فاسٹ فوڈ بنانا, بیچنا اور پروفٹ کمانا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کی
جو رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی ٹورڈ سوسائٹی وہ کیا ہے، وہ سوسائٹی میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. کچھ ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جو اپنی سوسائٹی میں فار ایگزامپل وہ آبزرو کرتی ہے کہ یار ادھر لائک پاورٹی زیادہ ہے، تو وہ پاورٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ اسکیمس جو ہے وہ ڈونیشنس دیتی ہیں. اگر کوئی ارتھ کوئک آ گیا ہے، فلڈ آ گیا، جس طرح آج کل پاکستان میں اگست ستمبر میں فلڈ آیا ہوا ہے پاکستان میں، تو بہت ساری لوگ جو ہیں وہ اس سے سفر ہوئے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کی تو ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے، بٹ ساتھ ساتھ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی کیا کرتی ہیں، وہ جو فلڈ جو افیکٹی لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈونیشن دیتی ہیں، ان کو فوڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، تو ایک پازیٹیو جیسٹر دیتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی ہیلتھ کیمپ لگا دیتا ہے کہ غریب لوگوں کو فری جو ہیلتھ سروسز دی جاتی ہیں. کچھ کمپنیز جو ہیں وہ فری اسکالرشپ فری ایجوکیشن یا اسکالرشپ اسکیم دیتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں کمپنیز جس کے تھرو وہ سوسائٹی میں ایک اپنا گڈ امیج بھی بناتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں، وہ بلیو کرتی ہیں کہ ہمارے اس ایکٹ سے سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج آئے گی. تو یہ جو میں نے بات کی کہ ایجوکیشن کو دیکھنا، میڈیکل فیسلٹی کو دیکھنا، فلڈ یا ارتھ کوئک سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو دیکھنا، یا کووڈ آیا تھا، کووڈ میں بہت سارے کمپنیز نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں اس کو ہم CSR کی امبریلا کے انڈر ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ ہے جی اچھا اس کی ایگزامپل ہے گرین سپلائی چین، ایکو فرینڈلی پیکیجنگ. اچھا اب یہ اگین گرین سپلائی چین اور فرینڈلی پیکیجنگ سے کیا مراد ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ریسٹورنٹ میں جاتے تھے تو وہ پلاسٹک سے بنی ہوئی چیزیں، پولیتھین کے جو کپس ہوتے تھے وہ اس میں سرو کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اویئرنیس کمپین آئیں، کچھ گورنمنٹ ریگولیشنز آئیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسے مٹیریل یوز کریں جس طرح کاغذ کا یا گتے کی ایک چیز ہمیں وہ پلیٹ سے مل جاتی ہے، وہ ایزیلی ڈسپوز ہو جاتی ہے، اس کا انوائرمنٹ پہ اتنا ڈیمیج نہیں آتا. تو اس طرح کے جو ریسائکلنگ پروڈکٹ ہیں یا گرین پروڈکٹ ہیں جس سے پولوشن کم پھیلنے کے جو چانسز ہوتے ہیں اس کو انکریج کیا جاتا ہے. تو بہت ساری کمپنیز اب اس طرف بھی آ رہی ہیں کہ وہ اپنی گرین پروڈکٹ یا ریسائکلنگ پروڈکٹ یا پیکیجنگ کو جو ہے وہ یوز کریں تاکہ اس کا انوائرمنٹ پہ جو ہے وہ ڈیمیج کم سے کم آئے. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں. فارم آف پولوشن. اچھا اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کتنی قسم کی پولوشنز ایگزسٹ کر رہی ہوتے ہیں. ایک تو ہے ایئر پولوشن، ٹھیک ہے، ہوا میں جو پولوشن ہے. اس کے بعد ہے واٹر پولوشن، ٹھیک ہے، پانی کی جو پولوشن ہے، اس میں دریا، سمندر وغیرہ یا جتنی بھی واٹر سے ریلیٹڈ ہے وہ پولوشن آ جائے گی. لینڈ پولوشن ہے، زمین پہ جو ویسٹیج ہم گراتے ہیں وہ لینڈ پولوشن میں آ گیا. دین نوائز پولوشن اور ای ویسٹ. یہ 5 قسم کی جو پولوشن ہے جس کو پوری دنیا ایڈریس کر رہی ہے، اور یہ ایک کولیکٹیو جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتی ہیں ایک گلوبل انوائرمنٹ کے اوپر. تو اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، دیکھ لینا ہے کہ یہ سم ٹائم کویشچن جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے آپ کے ایگزام میں کہ ٹائپس آف پولوشن، یا اس کو آپ ایکسپلین کریں. اب ہم اس کو فردر آگے سلائڈس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے. اچھا جی، اچھا اب ون بائی ون ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایئر پولوشن کیا ہے. اب ایئر پولوشن سورس کیا ہے؟ انڈسٹریل اسموک، وہیکل، فوسل فیول. اب جس طرح پکچر میں بھی آپ کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس میں سے اسموک نکل رہا ہوتا ہے. جتنی بھی ٹیکسٹائل ملز ہوگی، اسپیشلی یہ جو مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں انڈسٹری، جس میں نے پہلے بتایا آپ کا جو ہے آئل انڈسٹری ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، شوگر انڈسٹری ہے، پلاسٹک انڈسٹری ہے، یا جس میں جو مینوفیکچرنگ کنسرن زیادہ ہوتا ہے تو وہ تھرو اسموک جو ہے وہ ایئر کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اس کے جو ہیلتھ ایفیکٹ ہیں، اوبویسلی اس کی جو ریسپیریٹری ڈیزیزز ہیں، جس طرح دمہ ہوتا ہے، سانس لینے کی تکلیفیں، آج کل ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہے اسپیشلی پاکستان میں. اسموک آیا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے سیزن کے اندر اسموک کو ہم سنتے ہیں. اچھا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں میں سانس کی بیماری، دمے کی بیماری جو ہے وہ بڑی کامن ہو گئی ہے. تو اس کا جو مین کاز ہے وہ ایئر پولوشن ہی ہے. اچھا اس کے بعد ایئر پولوشن کو جب ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں تو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کو ہم CO2 امیشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ، آپ نے شاید میٹرک لیول پہ سائنس میں پڑھا ہوگا. کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 امیشن مین کہ ایک مشین ہے یا ایک وہیکل ہے، وہ جب دھواں خارج کر رہی ہوتی ہے، ایمٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے، اس کو ہم CO2 امیشن کہتے ہیں. اگر تو زیادہ دھواں
دے رہی ہے گاڑی یا انڈسٹری تو اس میں CO2 امیشن زیادہ ہوگا، اور جیسے CO2 امیشن زیادہ ہوگا تو وہ ایک ایئر پولوشن کا جو ہے وہ کاز بنے گی۔ اچھا جی، ایتھیکل ایشو، اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کے سبجیکٹ سے زیادہ ریلیونٹ ہے۔ یہ پچھلی جو میں نے بات کی اس کو جسٹ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں لنک کر رہا ہوں ایتھیکل ایشو۔ اب ایتھیکل ایشو کیا ہے؟ بزنس پرائورٹائز لو کاسٹ پروڈکشن اوور کلیئر ایئر۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کہ بزنس کو یہ چاہیے کہ ایسی مشین وہ یوز کرے جس سے جو دھواں ہے یا انڈسٹریل اسموک ہے وہ کم سے کم ایمٹ ہو، ٹھیک ہے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو آپ کے فلٹر لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اسموک کو آبزرو کر لیتا ہے، تو جدھر سے اگر 1 میٹرک ٹن CO2 امیشن ایمٹ ہونی تھی تو وہ 0.2 یا 0.3 میں رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ایک آپ کو ایتھیکلی اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنا ہوگا، اپنے جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہیں اس کو دیکھنا ہوگا، تو اس طرح آپ ایسے میجرز لیں کہ آپ کے CO2 امیشن کم سے کم ہو۔ یہ آپ کا ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے بینگ اے بزنس۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے واٹر پولوشن۔ اچھا، واٹر پولوشن جیسے نام سے ہی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ بہت ساری پولوشن آپ کا جو ہے وہ جو واٹر ریسورسز ہیں، جس طرح آپ کا ریورز ہیں، آپ کے پاس جو سی ہے، اوشنز ہیں، تو اس میں بھی پولوشن جو ہے وہ ایڈ ان ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں کیسے پولوشن ایڈ ان ہو رہی ہوتی ہے؟ اب جتنی دنیا کی 90% جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ تھرو ویسل ہوتی ہے، بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جس کو کارگو بحری جہاز کہتے ہیں، تو وہ ایک کنٹری ٹو دوسرے کنٹری یا کانٹیننٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ایک پوری دنیا کا ایک بیلنس ٹریڈ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اسی کے تھرو ہوتی ہے۔ وہ ہر ٹائم 24 گھنٹے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے وہ اوبیسلی وہ ڈیزل کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اوشنز کو یا آپ کی جو ہے وہ واٹر کو، تو وہ آپ کی واٹر پولوشن میں آ جاتی ہے۔ پلس ہم نے بینگ اے ہیومن ہم نے بھی جو ہے وہ بہت سارا بیڈ ایفیکٹ دیا ہے اپنے واٹر میں، جس طرح ہم کہیں سی پہ جاتے ہیں پکنک کے لیے تو ہم بادر نہیں کرتے، ہم نے کھایا پکنک کی اور جو ہے وہ پلاسٹک بیگ ہم جو ہے وہ اوشن میں پھینک دیتے ہیں، بوٹلز پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی ہم ایکچولی ایک نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز واٹر پولوشن۔ پلس تیسرا فیکٹر یہ آ جاتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو انڈسٹری ہوتی ہے نا، اب پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو ادھر انڈسٹری تو لگ جاتی ہے، جب اس کی جو ویسٹ ہوتی ہے، جو ہیزرڈ کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کا ڈسپوز آف کرنے کا ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں فیکٹری والے، وہ اپنا جتنا بھی زہریلا کیمیکل ہے وہ جو ہے وہ ہماری کینالز کے اندر یا ریورز کے اندر وہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے اگین بہت زیادہ جو ہے وہ ایک واٹر پولوشن کا کاز ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک لائف جو واٹر لائف ہے جو وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے لیے۔ تو یہ آپ کی واٹر پولوشن میں آ جاتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ زندگی ایکویٹک لائف ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور جو ہے وہ میرین ایشوز جو ہے وہ یا میرین لائف جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایتھیکل ایشو کیا ہے؟ رائٹ ٹو سیف واٹر ورسز کارپوریٹ نیگلیجنس۔ اچھا، اب اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ہمیں وہ ریگولیٹری میجرز لینے پڑیں گے جس کے تھرو ہمارا جو ویسلز ہے وہ کم سے کم CO2 امیشن، یا کہہ لیں اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں آپ جو ڈیزل جو ایمٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ واٹر میں کم سے کم جو ہے وہ ایمٹ ہو، اور اس کی پراپر ایک جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر یا ریگولر بیسس کے اوپر انسپیکشن یا جو ہے وہ انجن ٹیوننگ وغیرہ ہونی چاہیے۔ لاسٹ ایئر میں ایک کانفرنس میں گیا سنگاپور میں، ادھر ایک میرین ایکسپرٹ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سے میری ڈسکشن ہونا شروع ہوگی، وہ واٹر پولوشن کے اوپر ان کا ریسرچ پیپر تھا، میں جسٹ ایک نالج کے لیے آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے سنگاپور میں اتنی اسٹرکٹ ہے ریگولیشن کہ جو بھی ہمارا ویسل آتا ہے کنٹینر لے کر باہر سے، تو ہم اس کو 20-30 کلومیٹر پہلے ہی ہم جو واٹر ڈرون ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور وہ واٹر سے سیمپل لینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو سیمپل لیتا ہے تو وہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ویسل اتنا ڈیزل جو ہے پانی کے اندر ایمٹ کر رہا ہے، اگر تو وہ ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو
تو وہ اس کو اپنی جو پورٹ کے اوپر لگنے دیتے ہیں. ادروائز وہ بیفور سی جو پورٹ ہوتا ہے اس کی جو کیا کہنا چاہیے جدھر وہ پارک ہوتا ہے ادھر وہ پہلے ہی سگنل دیتے ہیں کہ یہ ویسل آ رہا ہے, اس کو روکا جائے. تو کہتا ہے اگر تو ویسل کوئی آ جائے تو ہم اس کو ٹھیک ٹھاک تھاؤزنڈس آف ملینز آف ڈالر میں پینلٹی جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. تو وہ لوگ اتنے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنے واٹر لائف کو لے کر یا واٹر پولوشن کو لے کے. بٹ انفارچونیٹلی جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں یا ڈیولپنگ لائک پاکستان, تو ہمیں یہ کنسرن نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے امپورٹ ہو رہی ہے تو ہونے دو. ہم یہ بادر نہیں کرتے کہ یار جو ویسل آ رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, کیا وہ کتنی واٹر کو ڈیمیج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہم اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہوتا. ہم بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے امپورٹ ہو رہی ہے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, دیٹس اٹ. ہماری کنٹری کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں. تو جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ ہر لحاظ سے انوائرمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کے چیلنجز کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے لینڈ اینڈ سوائل پولوشن. اس کو ہم ذرا کوئکلی لے کے چلتے ہیں جس طرح اپنے پکچر میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اب یہ وہ پولوشن ہے جو آپ کو نظر آتی ہے, آپ کی گلی محلے میں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے کچرا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم پراپر اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے. اگر ہم نے یونیورسٹی کالجز میں بھی جگہ جگہ ڈسٹ بن لگائی ہوتی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹس بھی اس میں بہت سارے میں دیکھتا ہوں آبزرو کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کی بجائے جو ہے وہ ایک اوپن لینڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کی لینڈ پولوشن کا کاز سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اب لینڈ پولوشن میں بھی اگین انڈسٹری جو ہے وہ بھی رسپانسبل ہے, بزنس بھی رسپانسبل ہے, اور ہم ایز اے سٹیزن بھی جو ہے وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہے جی, امپراپر ویسٹ ڈسپوزل بائی انڈسٹریز, کہ انڈسٹری کو چاہیے کہ جتنے بھی ڈسپوزل ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں. کیونکہ ہم کافی کانفرنسز وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں یا ڈفرینٹ کنٹریز کو وزٹ کرتے ہیں, ادھر ہر جگہ 3-4 قسم کے باکس پڑے ہوتے ہیں ڈسپوز آف کرنے کے لیے. ایک ریڈ کلر کا باکس ہوتا ہے, وہ صرف پیپر آپ ادھر ڈال سکتے ہیں. یلو کلر کا باکس ہوتا ہے, ادھر آپ صرف جو ٹن ہوتا ہے یا اسٹیل ریلیٹڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کو آپ ڈسپوز آف کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس شیشے کی کوئی بوٹل ہے تو آپ ایک اور گرین کلر کا جو ہے وہ باکس پڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ ڈسپوز آف کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے پراپر ادھر ڈسٹ بن کے کلرز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کا میکانزم بھی بڑا جو ہے وہ کلیئرلی مینشن ہوتا ہے. اسی طرح انڈسٹری کے اوپر بھی گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے کہ آپ کا ڈسپوز آف جو لینڈ ڈسپوز آف ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. اچھا, اب اس سے ایفیکٹ کیا آتا ہے, ٹاکسس کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ ایگریکلچر لینڈ کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں, اور اوور آل جو ہے وہ آپ کے لینڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم ادھر لوکل اگزامپل لیں جیسے فیصل آباد میں یا قصور والی سائڈ پہ, تو ادھر نا سیم تھور بہت زیادہ ہے زمین پہ. اگر آپ آبزرو کریں اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ کیمیکل جب ڈسپوز آف نہیں ہوتا, اوپن جگہ پہ پڑا ہوتا ہے, تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو لینڈ ہے وہ انفرٹائل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سیم تھور آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, اب اس میں جو ایتھیکل کویشچن ہے وہ کیا ہے, شوڈ پروفٹ اوور رائڈ کمیونٹی ہیلتھ؟ اوبیسلی نو. ٹھیک ہے, پروفٹ آپ ضرور کمائیں, کس نے روکا آپ کو پروفٹ کمانے سے, بٹ آپ کمیونٹی کی ہیلتھ کے اوپر کوئی کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ایک کی پوائنٹ ہے جو آپ ایک ایتھیکل جو ہے وہ کنسیڈریشن لے سکتے ہیں. اوکے جی, اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ ہے ہمارے پاس نوائز پولوشن اینڈ ای ویسٹ پولوشن. اچھا, اب یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ اکثر ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہوتا. نوائز ہمیں نظر نہیں آتی, چلو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچرا پڑا ہوا ہے گلی محلے میں یا کسی گراؤنڈ میں, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور سینس بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ پولوشن ہے. یا ہم ایئر پولوشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایئر پولوشن ہے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اسموک نظر آ رہی ہوتی ہے, دھواں نظر آ رہا ہوتا ہے. بٹ جو نوائز پولوشن ہے یہ بھی بڑا ایک سیریس چیلنج ہے لوگوں کو, اور یہ بڑی سیریس ایک ایشو ہے جو کہ ہم پولوشن جو اوور آل پولوشن میں جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب نوائز پولوشن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ روڈ پہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک جو ہے وہ ہارن دے رہی ہوتی ہے, بلا وجہ ہارن دے رہی ہوتی ہے. رکشہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کے سلنسر سے بڑی ایک ویئرڈ سی ساؤنڈ جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح جب انڈسٹری ٹیکسٹائل چل رہی ہوتی ہے اس مشین کی اپنی ساؤنڈ ہوتی ہے. کوئی جو ہے وہ ٹرین گزرتی ہے آپ کے پاس سے, اس کی ایک ساؤنڈ ہے, ٹریفک کی ساؤنڈ ہے, یا کسی نے میوزک لگایا ہوا ہے اس کی ساؤنڈ ہے. تو اگر آپ نوٹ کریں کہ جب آپ کسی رشی ایریا سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہ نا ایک عجیب سا ایک آپ کی جو کیا کہنا چاہیے
طبیعت پہ عجیب سا وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایکچولی نوائز پولوشن ہوتی ہے. تو یہ آپ کی ہیئرنگ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، آپ کو سٹریس دے رہی ہوتی ہے، اور برین کے انگزائٹی کے ڈپریشن کا جو ہے وہ بہت بڑا کاز بن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور انڈسٹری کو، بزنس کو چاہیے کہ ایسی ٹیکنالوجی یوز کرے، ایسی مشین یوز کرے جو کہ کم سے کم نوائز کریٹ کرے، تاکہ جو ہے وہ ایک نوائز پولوشن کو کنٹرول کیا جا سکے. اچھا، اب اس میں لوکل ابھی میرے ذہن میں ایک ایگزامپل آئی کہ جب ہم ڈیوو بس ہم دیکھتے ہیں، میں جسٹ فار دا جسٹ سیک آف ایگزامپل میں کوٹ کر رہا ہوں. اب اگر آپ نے اس پہ ٹریول کیا ہوتا ہے، اس کا جو ہارن ہوتا ہے بس کا، وہ بڑا منیمم سا ہوتا ہے، وہ اتنا ہوتا ہے جس سے جو ہے نیکسٹ جو بھی آدمی ہے یا جو وہیکل ہے وہ کانشیس ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کا پرپس میں ایکچولی یہ ہوتا ہے. بٹ اگر آپ اس کا کمپیئر کریں لوکل بسز کے ساتھ جو ہمارے لوکل چل رہی ہوتی ہیں، اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عجیب سا کمپٹیشن لگایا ہوتا ہے. وہ اتنا زیادہ لاؤڈ ان کا ہارن ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اچھا بھلا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اس سے. اور وہ مسلسل بجا رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ بجا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں ایک عجیب سا ڈپریشن سا جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ نہ ان کو اتنی اس طرح ایک اویئرنیس ہوتی ہے یا سینس ہوتی ہے کہ وہ کسی ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جو سینسٹیو ایریا ہے، بٹ وہ ادھر بھی ہارن اپنا جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس ہارن کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ کا نوائز پولوشن میں آ جاتا ہے. اچھا، ای ویسٹ ٹاکسس مٹیریل ہے، انفارمل ریسائکلنگ، ہارمنگ ورکر ہے. اچھا، اب جو ریسائکلنگ مٹیریل ہے، جس طرح پلاسٹک ہے، آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو جاتے ہیں، ٹی وی خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کا جو پلاسٹک ہے وہ اس کو پراپر ڈسپوز آف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ویسے پھینک دیتے ہیں، جو کہ ایک بڑا ای پلاسٹک کہہ لیں کہ وہ ایک بڑا زہریلا سا مٹیریل ہوتا ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے. تو اس کو پراپر چاہیے کہ ریسائکلنگ ہو، اسی مٹیریل کو میلٹ کریں اور ریسائیکل کر کے جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. اب آپ کے پاس جتنے موبائل فونز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، ٹی وی ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی مٹیریلز ہیں، دیٹ شوڈ بی ریسائیکلڈ بائی دا کنسرن انڈسٹری. ایتھیکل ڈیلیما ان بزنس. اب ایتھیکل ڈیلیما فرسٹ ہے پروفٹ ورسز سوشل رسپانسبلٹی. اچھا، پروفٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ کیا ہم سوشل رسپانسبل بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر تو انڈسٹری یہ سوچتی ہے کہ ہم نے صرف پروفٹ کو ہی فوکس کرنا ہے، ہمارے پہ یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو دیکھیں، ہم جو ہے وہ پولوشن کو دیکھیں، تو یہ گورنمنٹ کے کام ہے، انہی کو کرنے دیں، ہم نے صرف اپنے بزنس کو فوکس کرنا ہے اور ہم نے پروفٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈیلیما ہے، چیلنج ہے، پرابلم ہے سوسائٹی کے لیے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بیلنس میں چلنا چاہیے، اور ایتھیکل ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ بزنس اس کو پراپرلی سوسائٹی کو لے کے ساتھ میں چلیں. اوکے، ایگزامپل چیپ ڈسپوزل ورسز سیف ویسٹ مینجمنٹ. اچھا، اب کیا ہے، دو ہی آپشن ہیں. کیا ہم اپنی ویسٹ کو سمپلی ایسے ڈسپوز آف کر دیں، کھلے میدان میں پھینک کر آ جائیں، ٹھیک ہے، یا اپنی جو واٹر ویسٹ ہے اس کو ہم اپنی نہروں کے اندر پھینک دیں، ایزیلی ڈسپوز آف کر دیں، یا اس کا پراپر ایک میکانزم ہونا چاہیے. اوبویسلی جب میکانزم ہوگا تو اس پہ ہمیں کاسٹ بھی آئے گی، ہمیں پراپر ڈسپوزل پلانٹ لگانے پڑیں گے. وہ ٹیکنیکلی وہ کیا کرتے ہیں، اس واٹر میں سے جتنے بھی کیمیکل جو ہیزٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کو ختم کر کے اور لیس ہارم واٹر کو ڈسپوز آف کرتے ہیں آپ کے جو ہے وہ پراپر کینال کے اندر. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کی کاسٹ آتی ہے، آپ کو ایکسٹرا پیسے لگانے پڑتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر آپ آبزرو کریں اپنے بزنس میں، خود بھی آپ دیکھا کریں کہ کون سا بزنس کیا ایزی ڈسپوز آف کر رہا ہے یا پراپر ان کے پاس میکانزم ہے. اس کے بعد کنفلکٹ شیئر ہولڈر انٹرسٹ ورسز سوسائٹل ویل بینگ. اچھا، اگین شیئر ہولڈرز کون ہوتے ہیں؟ آنر آف دا کمپنی. وہ کہیں گے کہ جی ہمیں پروفٹ چاہیے، سوسائٹی کہتی ہے ہمیں سیکیورٹی چاہیے. سیکیورٹی ان اے سینس کہ ہمیں اپنی سوسائٹی نیٹ اینڈ کلین چاہیے. تو اب ادھر کنفلکٹ ریز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جن سوسائٹی میں یہ کنفلکٹ کم سے کم ہوتا ہے وہ سوسائٹی ایک کولیکٹیو وے میں گرو کر رہی ہوتی ہیں، ون ون سچویشن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ہی جو ہے وہ کمپوننٹ کو جو ہے وہ آپ اس کو انکریج کریں اور دوسرے کمپوننٹ کو آپ جو ہے وہ بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر شوڈ بی اے پراپر بیلنس بٹوین شیئر ہولڈرز. ایتھیکل فریم ورک ریزلٹ بیسڈ
ایتھکس رائٹ اینڈ جسٹس. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے رائٹس کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے رائٹ کیا ہے, بزنس کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہمارا ایک رائٹ ہے کہ ہم نے بزنس کرنا ہے, ہم نے پروفٹ میکسیمائز کرنا ہے, ورنہ شیئر ہولڈر ناراض ہو جائیں گے اگر ہم ڈیویڈنڈ نہیں دیتے. تو یہ ہمارا رائٹ ہے ہمیں بزنس کیا جائے. ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, بٹ آپ کسی کی کاز پر اپنا بینیفٹ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے اس کو آپ ایتھیکل گراؤنڈ کے اوپر دیکھ لیں, یا اس کے اوپر کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹری فریم ورک بھی امپوز کرتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشن بھی بناتی ہے, تاکہ سوسائٹی میں سارے اسٹیک ہولڈر مل کر گرو کریں اور سارے جو ہیں وہ ایک کامن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایگری ہوں. اوکے جی, کیس اسٹڈی کوئکلی ہم چلتے ہیں اس کو. پاکستان کی کیس اسٹڈی کو لے کے ابھی میں نے دیکھا کہ ڈسکس بھی کیا کہ جو فیصل آباد میں اسپیشلی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ جو ہے وہ کیونکہ ڈائنگ انڈسٹری بھی ادھر کافی زیادہ ہے, جو دھاگے سے کپڑا باندھا ہوتا ہے, کپڑے کو بعد میں وہ ڈائی کرتے ہیں, کلیننگ کرتے ہیں, تو اس میں بہت جو ہے وہ زہریلے قسم کے جو ہے وہ کیمیکل جو ہے وہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فیصل آباد بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیٹر کر رہا ہے. تو فیصل آباد ریجن میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم آتی ہے کہ انڈسٹریل جو پراپر ڈسپوز آف ہے وہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ فیصل آباد کی سراؤنڈنگ میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا جو سیم نالے بنے ہوتے ہیں یا اوپن پلیسز ہوتے ہیں, تو ادھر ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, کوئی پراپر وہ اس کا ڈسپوز آف کا سلسلہ نہیں ہے. تو اس طرح اب گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ کو بھی چاہیے مزید ریگولیشن بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. آلدو وہ کچھ لوگ کر بھی رہے, سختی کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اچھا جی, ایسے میتھڈ بنانے چاہیے جس سے آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکے. اچھا جی, اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے سلائڈ, گلوبل کیس ہے بی پی آئل سپل 2010 کا. اچھا, اب اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں جب جو آئل کمپنی ہے جب یہ آئل کو ایکسپلور کر رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اس میں میکسیکو میں ایک جب ڈیورنگ جو اس کو ڈگنگ کر رہے ہوتے ہیں ویل کی, تو اس میں ایکسپلور ہوا, مطلب کافی زیادہ ڈیمیج ہوا, جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کے جو کیمیکل ہے اسپل آف ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیز ہوا, جس سے انوائرمنٹ کافی ڈیمیج ہوا. پلس اس میں جو ہے وہ 11 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس میں, کیونکہ میسو ایکسپوجر تھا, تو اس کی وجہ سے ایک ہیومن لائف بھی ڈیمیج ہوئی, پلس جو ہے وہ آپ کی واٹر بھی جو ہے وہ پولوشن کا کاز جو ہے وہ بنا. اس میں بہت سارے بلینز آف ڈالر کا جو ہے وہ اس پہ کمپنی کے اوپر انہوں نے پھر پینلٹی گورنمنٹ نے دی کہ آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ واٹر ہمارا جو پولوشن ہے اس کا کی کاز ہوا, اور ہماری ہیومن لاس بھی کمپنی کا ہوا. تو اگین اسٹرکٹ ریگولیشنز تھی, تو انہوں نے بلینز آف ڈالر کا اس کے اوپر ایک ہرجانے کا جو ہے وہ کیس کیا اور ان کو فائن پینلٹی جو ہے وہ امپوز کی. اچھا جی, یہ شیل کمپنی کا کیس تھا. اس کے بعد ایتھیکل ریفلیکشن. اچھا, ایتھیکل ریفلیکشن میں مین کہ بزنس مسٹ وے لانگ ٹرم امپیکٹ ریدر دین شارٹ ٹرم پروفٹ. بزنس کو ایسی اپنے پریورٹی سیٹ کرنی چاہیے کہ وہ لانگ ٹرم لے کے چلے چیزوں کو, نہ کہ شارٹ ٹرم 2-4 سال کی پلاننگ کے اوپر بیٹھی ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے پلانٹ لگایا 5-6 سال میں پروفٹ کمائیں گے, اس کے بعد ہم بزنس کو یہاں ختم کر دیں گے, یا ان کا کچھ پلان ہی اس طرح کا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بزنس ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو ہمیں بھی ایک اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا چاہیے کہ ہم نے لانگ ٹرم سوچنا ہے, ہم کیسے سسٹین کر سکتے ہیں. وہ تبھی ممکن ہے جب ہم سوسائٹی کو ایتھیکل گراؤنڈ کے ساتھ لے کر اپنی بزنس ویلیوز کو ایتھیکل گراؤنڈ کو پر لے کے چلیں گے, تبھی پاسبل ہے. ادروائز جو ہے وہ کبھی بھی نہ بزنس سروائیو کر پائے گا, نہ ہماری سوسائٹی یا ہمارا جو ہے وہ انوائرمنٹ اس کو سسٹین کر پائے گا. انوائرمنٹل ایتھکس انشور فیئرنیس ٹو کرنٹ اینڈ فیوچر جنریشن. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اب دنیا میں سے 6 بلین آبادی ہے. اب جتنی تیزی سے ہم ترقی کر رہے ہیں, جتنی تیزی سے ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا ہم اپنے آنے والی جنریشن کے لیے ریسورسز کو بچا بھی رہے ہیں یا نہیں بچا رہے, یا صرف ہم اپنے کو
سرو کرنے کے لیے اتنا زیادہ اس میں انگیج ہیں کہ ہم نے یہی فکر چھوڑ دی کہ یار آئندہ 100 سال بعد 200 سال بعد یا 300 سال بعد جو ہماری جنریشن آنے والی ان کے ساتھ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا. اب آج سے اگر آپ 20 25 30 سال پہلے اگزامپل لے لیں تو ایک ہی ٹیلی فون پورے گھر میں ہوتا تھا, پھر اس کے پاس ساتھ ساتھ موبائل آتا رہا, پھر ایک آدھ موبائل ہوتا تھا. اب تو ہر بچے کے پاس اگر 5 فیملی ممبر ہیں تو 5 موبائل ہم نے یوز کرنا شروع کر دیں. ڈیمانڈ بڑھ گئی اور پروڈکشن بھی بڑھ گئی. اب وہ جو پروڈکشن ہے وہ کیٹر کر رہی ہے پوری پاپولیشن کو. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک دم آپ کو کلائمیٹ ویدر چینج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, اسموک آنا شروع ہو گئی ہے, اور اتنی زیادہ پولوشن ہو گئی ہے کہ مطلب بڑا مشکل ہو رہا ہے زندہ رہنا. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, یہ سوچنا چاہیے ہمیں بینگ اے سوسائٹی کہ ہم نے پچھلے 100 150 سال میں اتنا زیادہ ڈیمیج کر لیا ہے جتنا پوری دنیا, جب سے یہ دنیا بنی تب تک یہ انسان اتنا ڈیمیج نہیں کیا تھا ارتھ کو, انوائرمنٹ کو. اور جس سپیڈ کے ساتھ یا جس کیا کہنا چاہیے گروتھ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے آنے والی 2 3 نسلوں کے لیے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس کو ایز اے رسپانسبلٹی لے کے ہمیں ایز اے سوسائٹی لینا پڑے گا جی. اچھا, اس کے بعد CSR از نو لانگر آپشنل, اٹس اے مورل اینڈ اسٹریٹجیکل نیسیسٹی. اچھا, اب CSR یہ آپشنل نہیں رہے گی. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپشن دیتی کہ ٹھیک ہے جی, جو بزنس جو ہے یہ سوشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, اچھی بات ہے. جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہ کریں, ان پہ وہ کوئی کویشچن ہم ریز نہیں کریں گے. بٹ آئی بلیو کہ یہ اب گورنمنٹ کو کمپلسری کرنا پڑے گا کہ ہر بزنس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پراپر انوائرمنٹ فرینڈلی آپریشنس کو امپلیمنٹ کرے, ایسے میئرز لے جس سے انوائرمنٹ کم سے کم ڈیمیج ہو, پلس وہ سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کرے. تو یہ آپشنل نہیں ہونا چاہیے, یہ بلکہ وقت کی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. اور جیسے ایک ٹیکس دینا کمپلسری ہوتا ہے گورنمنٹ کو, انکم ٹیکس میں بات کر رہا ہوں یا سیل ٹیکس, تو اسی طرح CSR ایکٹیویٹی کا بھی کمپلسری ہونا ضروری ہے. اور بہت سارے ڈیولپڈ اکانومیز میں, ڈیولپ کنٹریز میں یہ کمپلسری ہی ہے. ڈسکشن اینڈ کویشچن لاسٹ میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے میں کچھ کویشچن چھوڑ رہا ہوں, اس کو خود سے سوچیے گا, برین اسٹارمنگ کریں, ڈسکشن کریں, اور اس کا آپ نے خود سے آنسر جو ہے وہ سوچنا ہے اور اپنے پاس نوٹس بنانے ہیں. شوڈ ڈیولپ کنٹریز لائک پاکستان پریورٹائز گروتھ اوور انوائرمنٹس. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کیا پاکستان جیسا کنٹری جو ایک ڈیولپنگ فیز میں ہے, کیا ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے یا اپنی انوائرمنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, آپ نے اس کے اوپر ضرور سوچنا ہے اور اپنے نوٹس بنانے ہیں. اور جو لیکچر میں نے ڈیلیور کیا اس کو, ان پوائنٹس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس پہ اپنی تھاٹ پروسیس کو جو ہے وہ انکارپوریٹ لازمی کریں. نیکسٹ ہے جی, ہاؤ کین انڈسٹریز بیلنس کاسٹ کنٹرول ود پاپولیشن مینجمنٹ. جی, پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن, نئے شہر بنتے جا رہے ہیں, نئے ٹاؤنز بنتے جا رہے ہیں. تو اس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے انڈسٹری کا کیا رول ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنی کاسٹ کے ساتھ پولوشن کو, پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے وہ کیسے ایک بیلنسنگ ایکٹ کرے گی ایز اے انڈسٹری یا ایز اے بزنس. نیکسٹ ہے, آر اسٹرانگ گورنمنٹ ریگولیشن دا اونلی سلوشن. کیا یہ سلوشن ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کو, یا گورنمنٹ جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لے ہو کہ جی کہ لازمی اس کو کرو نہیں تو ہم آپ کی انڈسٹری کو بند کر دیں گے. اس کا بھی ایک تھوڑا سا بیڈ امپیکٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو بزنس ہوتا ہے یہ ایک ایزی انوائرمنٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بزنس ذرا آسانی سے کیا جانا چاہیے, جدھر ٹیکس کم ہو یا جدھر ایک فرینڈلی بزنس انوائرمنٹ ہو تو بزنس ہمیشہ ادھر گرو کرتا ہے. اگر زیادہ اسٹرکٹ ایکشن کریں گے تب بھی بزنس جو ہے وہ رک جاتے ہیں, سم ٹائم فلائٹ آف کیپٹل ہو جاتا ہے, لوگ انڈسٹری دوسرے جو ہے وہ کنٹری میں موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیا گورنمنٹ کو ایکسٹریم پہ جا کر ریگولیشن لگانی چاہیے یا ان بٹوین بینگ اے بزنس ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایتھیکل ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور بینگ اے اسٹوڈنٹ
آپ نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپنا تھاٹ پروسیس لاسٹ میں دینا ہے. اوکے جی، کنکلوژن کرتے ہیں. لاسٹ سلائڈ ہے انوائرمنٹل جو ہم نے ڈسکس کیا پورے لیکچر میں. انوائرمنٹل ایتھکس کنیکٹ سوسائٹی بزنس اینڈ نیچر. ٹھیک ہے، اوبیسلی انوائرمنٹ آپ کی سوسائٹی سے ریلیٹڈ بھی ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہیں اور نیچر کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایکو سسٹم ہے. ہم ایک گلوبل ایک دنیا میں رہ رہے ہیں، تو یہ ایک آپس میں ہائیلی انٹر کنیکٹڈ انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. پولوشن ہیز ملٹی ڈائمینشنل امپیکٹ. جی، پولوشن کا کیا امپیکٹ آتا ہے؟ ہیلتھ کے اوپر میں نے بتایا. ٹھیک ہے، اسکن ڈیزیزز، سانس کی جو بیماریاں ہیں وہ، اور ملٹیپل جو ہیں وہ ڈیزیزز میں آ جاتی ہیں. اچھا، اکانومی کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، اور فیوچر جنریشن ہماری کیسے سفر ہوگی، اس کو ہم نے ذرا ڈیٹیل میں ہم نے اس میں ڈسکس کیا اپنے لیکچر میں. نیکسٹ جو ہے کیس اسٹڈیز، جیسے میں نے فیصل آباد کی ایگزامپل دی. ایک آپ لوکل ایگزامپل ضرور دی. یہ جسٹ میں نے ایک آپ کو ایگزامپل دی. آپ اپنے ایریا سے ریلیٹڈ ایگزامپل کو کوٹ کر سکتے ہیں ایگزام میں. ضروری نہیں ہوتا کہ جو میں نے سلائڈ پہ دیا یا سمجھایا آپ نے اسی کو کوٹ کرنا ہے. ایون آپ قصور والی سائڈ پہ رہ رہے ہیں تو قصور میں لیدر انڈسٹری ہے، اس کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. یا جس آپ ایریا سے ہیں آپ آبزرو کریں اور آپ اپنی لوکل کیس اسٹڈی کو اپنے ایگزام میں انکارپوریٹ لازمی کریں. اس کے بعد بی پی پیٹرولیم کی میں نے آپ کو کیس اسٹڈی دی، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. اچھا، کال ٹو ایکشن، ایتھیکل رسپانسبلٹی از ایکول ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. لاسٹ جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ، اور ہمیں ایکشن بھی اس پہ لینا چاہیے، جو ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے، اگر ہم سارے لوگ، سوسائٹی، بزنس، گورنمنٹ اگر ایتھیکل گراؤنڈ کو لے کے چلتی ہے تو آئی بلیو کہ دنیا ایک سسٹینیبل سلوشن کی طرف جا سکتی ہے، اور سسٹینیبل سلوشن ہی ایک فیوچر جنریشن کے لیے ایک جو ہے وہ گارنٹی ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. آج کا ہم لیکچر ادھر جو ہے وہ فنش کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.